اجازت دے تو میں میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ بتا دوں. یہ جو کہا نا کہ بھائی آگے بات آئے گی کہ شہید زندہ ہوتا ہے، یہ بھی بات آئے گی. ساری باتوں کو آپ، یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ، تاریخ پڑھیں کبھی انشاءاللہ. دیکھیے کہ تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں بھائی تو بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ نول کشور جو نا بھائی دلی ہندوستان میں ایک مکتبہ تھا، وہ ہندو تھے وہ مکتبے والے، لیکن وہ عربی کتابیں چھاپتے تھے، اور اس کے لیے وہ جو نا بھائی عربی اصل کتابیں ان کے لیے شام، یمن، لبنان وغیرہ، سعودی عرب، ان علاقوں میں، شام زیادہ جاتے تھے، عراق جاتے تھے. تو یہ نول کشور ہندو ہے، اس کا بیٹا ایک تھا، اس کو انہوں نے بھیجا تھا شام، عراق بھیجا تھا یہ عربی کتابیں وہاں سے لانے کے لیے، تاکہ وہ یہاں ان کو چھاپیں، نایاب کتابیں. ان دنوں سیلاب آیا. کیا آیا؟ عراق میں سیلاب آیا. سیلاب آ کے بھائی یہ ایک نام تو مجھے یاد ہے، بہت پرانا مطالعہ ہے، ایک نام تو مجھے یاد ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کی قبریں کھل گئی، وہ شہید ہوئے تھے. ایک اور صحابی ان کے ساتھ شہید، غالباً حضرت جابر کا، یا مجھے صحیح یاد نہیں. ان کی قبریں سیلاب کی وجہ سے کھل گئی. اب وہ ان کے جو نا جنازے نکال کے، دونوں شہید تھے، دوسری جگہ دفنانا تھا. تو پھر عراق کی جو حکومت تھی وہ جو نا بھائی اس کے لیے انتظام کر رہی تھی. لوگ حج کو گئے ہوئے تھے، تو حاجیوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ جی یہ چیز دیکھنے کے لیے ہم بھی آنا چاہتے ہیں، ذرا صبر کریں. پھر یہ ہوا کہ بھائی دیکھیں نا حاجی صاحب، پوری دنیا میں یہ بات پھیلی کہ اس طرح صحابہ کرام کی قبریں کھلی ہیں، وہاں سے ان کے جنازے نکالنے، شہید ہیں. نہیں سمجھے؟ پوری دنیا اکٹھی ہو گئی. حج کے بعد سرکاری انتظام ہوا، جرمنی سے بھی لوگ آئے، کچھ ڈاکٹر آئے، کچھ دوسرے لوگ آئے. آ کر انہوں نے جو نا جب وہ قبروں سے ان لاشوں کو نکالا گیا، مدثر صاحب، دنیا نے دیکھا، یہ ایک ہجوم نے دیکھا کہ وہ لاشیں بالکل جو نا بھائی تازی، بالکل تازہ تھیں. بھائی وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی زندہ ہوتے ہیں شہید، یاد رکھیں ان کی مٹی ان کی جسم کو نہیں کھاتی ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ یہی خون جو ہے نا بھائی ان کے جسم سے نکل رہا تھا، تو تمام دنیا نے دیکھا کہ وہ خون جو ہے نا بھائی بالکل تازہ تھا. کتنی صدیاں گزر گئی تھی، خوشبو آ رہی تھی اس میں سے. لیکن حدیث میں جو چیز آئی، اس سے بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ جرمنی سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا، ان صحابہ کرام کے. کمال کی بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں نا یہاں یہ ہم کہتے شہید زندہ ہوتا ہے، تو یہ بات مجھے بتا دینی چاہیے نا جی. صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا جرمنی کے، کوئی مسلمان نہیں، جرمنی کا ڈاکٹر تھا. اس نے آنکھوں کا معائنہ کیا، کرنے کے بعد اس نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ان آنکھوں میں ابھی بھی بینائی موجود ہے. دیکھا، شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا، لیکن جب شعور تمہارے پاس آئے گا، آنکھیں معائنہ کرو گے، تم بھی مان جاؤ گے. بھائی یاد رکھیے، وہ 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد وہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد. لیکن وہ اتنی صدیوں کے بعد بھی وہ ان کی آنکھوں میں، ڈاکٹر نے کہا، جرمنی کا ڈاکٹر تھا، کہ ان کے اندر جو ہے نا بھائی کیا بینائی باقی، شہید زندہ ہوتا ہے. اس میں شہید کی زندگی سے بھی زیادہ قوی زندگی انبیاء کرام کی ہوتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں. اس لیے ہم حیات النبی کے قائل ہیں، سماع موتا کے قائل ہیں. یہ الگ موضوع، کوئی نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. ہم جھگڑا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں.
ایک آدھ مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، نفرت نہیں پھیلانی ہے. یاد رکھیے، بتاتا ہوں آپ. دیکھیے ان کے خون کا رنگ ہوگا، رس رہا ہوگا، خوشبو مشکی آئے گی. بھائی زندہ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اب یہ جو ہے نا باتیں سمجھ میں آ گئی. اور کمال کی بات یہ بات کس نے وہ یہ چیزیں یاد ہے، وہی نول کشور کا بیٹا اس واقعے کو صحابہ کرام کے جو ہے نا جنازے اور ان کی لاش کو دیکھ کے، ان حالات کو دیکھ کے، وہ نول کشور کا بیٹا جو کتابیں لینے مسلمان ہو گیا. صوفی صحابہ کرام کو دیکھ کے ان کی زندگی میں بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے، مرنے کے بعد بھی ان کی لاش دیکھ کے مسلمان ہوئے. کمال کے لوگ تھے یہ. اس لیے کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. باقی میں فرقہ واریت میں نہیں پڑھتا. مجھے اچھا نہیں لگتا بھائی کہ یہ آدمی غلط آدمی، کوئی گمراہ ہے، بھٹکا ہوا آدمی. اس لیے کبھی ایسی حرکت نہیں کرنی. دیکھا آپ نے، وہ نول کشور کا بیٹا مسلمان ہو گیا. یاد رکھیے وہ پھر جو ہے نا ہندوستان نہیں آ سکا کیونکہ باپ ہندو تھا. پاکستان بننے کے بعد وہ پاکستان آیا، کراچی میں رہا. 1984 تک وہ بابا جی کیا تھے؟ زندہ تھے. بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ تاریخ لکھنے والوں نے ان سے بھی رابطہ کیا. سب سے میرا خیال ہے میں اپنی بات